السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور پاس مت جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہ کس چیز کا درخت تھا؟ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ تفسیر عثمانی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نبی بھی رسول بھی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ حضرت حوا کی پیدائش کا احوال بیان کیا جاتا ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابی سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنے تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جا کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حوا۔ وہیں خدا تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ اسے خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ساعت ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساعت 130 سال کی تھی۔ سدی کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جنہیں ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم صفا پر اور حضرت حوا مروہ پر اترے۔ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ تفسیر ابن کثیر۔ شیطان جنت میں کیسے گیا اس کا بیان ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے جنت کے نگہبانوں نے روکا، تو اس کے پاس سانپ آیا۔ چونکہ ابلیس کی پہلے سے اس کے ساتھ دوستی تھی اور یہ سانپ کل جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے 4 پاؤں مثل اونٹ کے تھے اور یہ بھی جنت کا محافظ تھا، تو ابلیس نے کہا تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں پہنچا دے۔ اس نے قبول کیا اور منہ میں لے کر چلا۔ جب جنت کے
اور محافظ ملے تو انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ ابلیس اس کے منہ میں بیٹھا ہے۔ یہ اس طریقے سے جنت میں چلا گیا۔ شیطان کا مکر۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم جنت میں گئے تو بولے کیا خوب ہو جو ہمیشہ اس میں رہا کریں۔ پھر جب کہ شیطان جنت میں آدم و حوا کے پاس جا کھڑا ہوا تو انہیں خبر نہ تھی کہ یہ ابلیس ہے۔ یہ بات سنتے ہی بے اختیار زار و قطار رونے لگا اور اتنا رویا اور نوحہ بیان کیا کہ ان دونوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ سب سے پہلے نوحہ کرنے والا ابلیس ہے۔ جب آدم و حوا نے اس کی نوحہ زاری کو دیکھا تو بولے کیوں روتا ہے؟ اس لیے نے کہا مجھے تمہارے اوپر ہی رونا آتا ہے کہ اب تم دونوں مرو گے اور جنت کی نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر آدم و علیہ السلام کو بھی اثر ہوا اور دونوں کے دونوں غمزدہ ہو گئے۔ جب ابلیس لعین نے دیکھا کہ میرا جادو اثر کر گیا تو چارہ گری کے لہجے میں کہنے لگا خیر جو مقدر میں وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فلاں درخت کھانے سے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کبھی نہ کھاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے شکار نکلا تو بولا خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آدم و حوا علیہ السلام اس لعین کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا گئے۔ اور خیال کیا کہ بھلا ایسا کون ہے جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ آخر کار پہلے تو حضرت حوا نے پیش قدمی کی اور جا کر اسے کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت حوا کا مہر کتنا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا تو ملائکہ نے کہا صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پڑھنا، اور ایک روایت میں 20 بار آیا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا مہر تھا۔ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے۔ سانپوں کو مارنے کا حکم کا بیان ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور فرمایا جو انہیں خوف کی وجہ سے چھوڑ دے اور نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک روایت میں ہے جب سے ہماری ان کی یعنی سانپوں کی لڑائی ہوئی پھر صلح نہیں ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جنوں کی ایک قوم مسلمان ہو گئی ہے، اگر تم کہیں سانپ دیکھو تو اسی وقت نہ مارو، ممکن ہے کہ کوئی ان جنوں میں سے ہو۔ اول اسے 3 بار مہلت دو، پھر اگر دل چاہے تو مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ معرف القرآن مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکلام منہما، فرمایا اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔